من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں حج بیت اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں پر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرائض میں داخل ہے۔ جو مسلمان سفر حج کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور واپس آنے تک گھر کے بھی اخراجات کا انتظام ہو، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے کونے کونے سے مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جہاں حج خانے کعبہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے چاروں طرف ریت کی ریت تھی، کوئی سبز نہیں اگتا تھا اور کوئی پانی کی نشان تھی، دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس بچے کو اور بچے کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غیر آبادی علاقے میں چھوڑاؤ۔ تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ گرمی کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ دونوں نامی پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی کی تلاش کرنے لگی اور بیچ بیچ میں آ کر بچے کو بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر ریلیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جسے آج ہم سب آب زمزم کہتے ہیں۔ اس مقام پر پانی کی فروختی کی وجہ سے دھیرے دھیرے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وہاں آئے تو اپنے اہلیہ اور بچے کو خوشحال دیکھا، اللہ کا شکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی گھر کی تعمیری کی، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ وہ مبارک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کا تذکرہ اپنے مقدس قرآن شریف میں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ اعلان کروایا کہ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ یہاں آئے اور اللہ کی عبادت کرے اور حج کا فرض ادا کرے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے تمام طریقوں کو پوری دنیا سے کروا کر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اسی طرح تمام حاجی طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، جو ایک بہت ہی متبرک پتھر ہے، اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں اور عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ میں اپنے محبوب بیٹے کو اس کی راہ میں قربانی کروں۔ بیٹے کو خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا وہ انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹ آیا اور گلے پر چھری چھڑ دی۔ اللہ نے اپنے بندوں پر قربانی لینا نہیں چاہتا، بلکہ اتنا دیکھتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت موجود تھے۔ حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی دہرایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس سنت کو دہراتے ہیں اور اس جذبے کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حج کا منظر بہت ہی بھلا اور روح پر ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان اپنے کاروبار، رشتہ دار، دوست احباب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سے لبیک لبیک کی آوازیں گونج رہتی ہے، یعنی یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں آئے ہوئے لوگوں کی دل سب کی طرف سے صاف ہے، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں، کسی کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال تک نہیں، حتیٰ کہ بال میں رہنے والی جوئیں کو مارنے سے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں سب اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر سب کو معاف کر دیتے ہیں، وضو پاک معاف کر دیتے ہیں، سب
پاک و صاف ہے، لہٰذا عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں۔ اس مجموعے میں امیر بھی ہے، وزیر بھی ہے، عہدہ والا بھی ہے، لیکن سب اپنی اپنی حیثیت بھول کر اللہ کا ایک معمولی سا بندہ سمجھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں حاجیوں کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ روزے محشر کی یاد تازہ کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا میدان حشر قائم ہے۔ سب اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں، جہاں پورے عالم کے سردار اللہ کے محبوب اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز گنبد کے نیچے اپنے قبر گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ حاجی بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ نادم ہو جاتا ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حق عمل نہ کر سکا۔ اس حال میں وہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پیش کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی زیارت ہو۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمتیں برستی ہے۔ حج کرنے کے بعد حاجی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے دل معمور ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول کے تمام طریقوں پر چلنے کا حد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقبل اور فیوچر میں ہندوستانی مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے اور ان کا نام اور نشان مٹ جائے گا، یا یہ باقی رہیں گے اور اچھے حالت میں رہیں گے؟ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ملک کی حالت کافی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم بھائی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پروگراموں میں اور ٹی وی چینلوں میں کھلے عام مسلمانوں کو شدت پسند، اگروادی، دہشت گرد اور ملک کے غدار اور دشمن بتائے جاتے ہیں۔ تو کبھی بابری مسجد مسلمانوں سے چھین لی جاتی ہے، تو کبھی پارلیمنٹ میں 3 طلاق پہ پابندی لگا کر سیدھا مسلم پر رسم اللہ پر حملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی حجاب اور برقع کے خلاف مسلمان عورتوں میں زہر پھیلا کر، اور کبھی تجارت اور تعلیم اور سیاسی کے اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اے معزز مسلمانوں، علماء اکرام اور سچے لیڈروں، آپس کے اختلاف کو دور کریں، اپنے درمیان اتفاق و اتحاد قائم کریں، اور میں آخر میں چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وطن کی فکر کر ناداں کی قیامت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علی رسول الباد۔ آج کے اس پورے رونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ نشہ ایک لعنت ہے۔
حضرت گرامی، یقیناً نشہ ایک بڑی لعنت ہے۔ یہ انسان کو اس قدر بے حس اور ظالم بنا دیتی ہے۔ اس کی لت میں مبتلا انسان اچھی اور بری تمیز کھو بیٹھتا ہے، بلکہ یہ نشہ کی لت میں مجبور آدمی اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نشہ کی لت میں مبتلا نوجوانوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کو حرکت اور نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہر نشہ کرنے والا انسان نشہ کو ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، زندگی سے فرار کا سہارا، دکون سے وقتی نجات کا سہارا، ڈر اور تکلیف اور خوف کے خلاف کا سہارا۔ معزز مسلمانوں، نشہ ایک ایسی بری خصلت ہے جو نشہ کرنے والوں سوچ و سمجھ کا فہم ختم کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قسم ہے میری عزت کی، میرے جو بندے شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اسی کے جیسا پیپ پلاؤں گا، میں اس کو اسی کے جیسا پیپ پلاؤں گا۔ جو بندے میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے میں اسی مقدس میں سے حضور میں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ حاضرین محفل، اسلام نے ہر طرح کا نشہ حرام کر دیا ہے۔ جس طرح کے مسلمانوں کے لیے شراب پینا جائز نہیں، اسی طرح دوسرا نشہ اور عیاشی بھی جائز نہیں۔ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو دنیا کے آگے پہنچانا چاہیے۔ حق اور نجات کا سکہ مغربی دنیا ہے۔ محترم حضرات، نشہ اور چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، منشفت عادی نہ صرف اپنا دشمن ہے بلکہ اپنے قوم کا بھی دشمن ہے، جس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی ہولناک ہوگا۔ اے نشہ کرنے والے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر سچی سی سچی توبہ کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی کا کردار ادا کر کے یہ عذاب کر کے آئندہ کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کریں گے، خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نشہ کرنے والے مسلمانوں کو محفوظ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ معزز حضرات اور محترم حاضرین، آج میں جس فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام امن پسند مذہب ہے۔ حضرت گرامی آج بیطل طاقت اسلام کو دہشت گرد جوڑنے میں اپنی ساری کوششیں خرچ کر رہا ہے۔ دنیا بھر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا پیغام دے کر مسلمانوں پر ظلم لگایا جائے۔ آج علامہ ضمیر ہمیں جن جوڑ کر صورتحال کی نزاکت کا پیغام دے رہے ہیں کہ تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دارا کیا ہے بالا عہد کوہن کی دستانوں میں ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے بلکہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کا لفظ امن اور سلامتی کی خوشبو پھوٹی ہے۔ قرآن مجید و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ اکرام اور مسلم جانے لوگ کے طرز عمل ہمیں کہیں بھی دہشت گردی کی پرچائی نظر نہیں آتی، بلکہ 14 صدیوں کے افق پر دین و اسلام امن عالم کی روشنی بکھر رہا ہے۔ حاضرین جلسہ، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کسی زندہ رہنے کا حق نہیں چنتا، بلکہ یہ تو اپنے ماننے والوں کی تباہکار زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ظلم زیادتی، بے سبب قتل اور غارتگری کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، بلکہ یہ تو اپنے حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا دست دیتا ہے۔ کیا مجھے آپ ہی بتائیے، کیا باوقار زندگی کے لیے کوشش کرنا اور اپنے حقوق کے لیے میدان میں اتر جانا دہشت گردی ہے؟ کیا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا اور حج جیسے مقدس فرض کی ادائیگی دہشت گردی ہے؟ کیا فقیر و بیوار متجن کی مدد کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا یتیم کی خلافت کرنا اور پڑوسی کا خیال کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا پیاسوں کو پانی پلانا اور بھٹکے ہوئے انسان کو رستہ دکھانا دہشت گردی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو انسانیت کے سب سے اچھے کام ہے۔ اسلام انہی کاموں کی تو دعوت دیتا ہے۔ حضرت گرامی، اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تعلیمات سے دہشت گردی کی گنجائش نہیں، بلکہ یہ تو دوسروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے حکم دیتا ہے۔ جنگوں میں دونوں طرف کی جماعت اعتدال چھوڑ باتی ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتا تو اس لشکر کے کمانڈر کو سختی سے ہدایت فرماتے، اس ہدایت کو ذرا غور سے سنو، جہاں پہنچو وہاں پہلے اسلام کا پیغام دینا، نہ مانے تو جزیہ ادا کرنا، پر آمد کرنا،
اگر جنگ ضروری ہے تو خبردار، بوڑھے عورتوں بچوں کو قتل نہ کرنا، تمہاری جنگ اسلام کے لیے ہے، لہو کے سمندر بہانے کے لیے نہیں۔ حضرت اکرامی کان کھول کر سن لیجیے، یہ ہدایت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں ہمیشہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سمیرا بنائے رکھنا ہے۔ اللہ ہم کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و رحمۃ۔ والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اے ہندی مسلمانوں، ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم حضرات، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے کاروبار دکانوں کو جان بوجھ کر جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا اور مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور ہم سب کے پیارے ملک ہندوستان میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے زمین جائیداد کو نشانہ بنا گیا، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر ایسی مصیبت آتی کیوں ہے، اور ایسا کب تک چلتا رہے گا، اور کیا مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو بالکل مٹا دیں گے، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اور اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمان اپنے فائدے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے منافق دوست دشمن مسلمانوں کو روپیہ پیسہ عہدہ کرسی دے کر مسلمانوں کو خوب لڑا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے دوست مسلم مزے لے رہے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ مسلمان ایک بن جائیں اور اتحاد اور اتفاق قائم کر لیں، اتحاد اور اتفاق قائم کر لیں۔ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی حفاظت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم و سیاست کا تلزم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ سب کے سامنے علماء کی فضیلت اور اہمیت کے بارے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہزار عابد اور متقی مسلمان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا صرف ایک عالم سے ڈرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں سب سے زیادہ عزت، عظمت اور اہمیت علماء ہی کا ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیاتوں اور بہت ساری حدیثوں سے علماء کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کی بڑی عظمت بڑی شوقت سے اور رمضان آ پہنچا۔ معزز صدر جلسہ اور حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کے آمد پر چند منٹ بولنے کا موقع دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ابھی میں اس آیت کا تلاوت کیا، اس کا ترجمہ، اے ایمان والو،
تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا روزے رکھنے کا حکم ہمیں بلا وجہ ہی نہیں دیا، بلکہ اس کی حقیقی وجہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ صرف متقی بننا اور جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا جیسے متقی بننا اور جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے۔ کیا تم مسلمان ہو کر ایسا گوارا کرے گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پرہیزگار بن کے جدوجہد کرے۔ حضرت گرامی، آپ جانتے ہیں روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی کا وسیلہ ہے۔ روزہ نفسانی اور اپنا آپ کو برائیوں سے بچانے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ گناہ کا کام نہ کرے۔ روزے کا مقصد قرآن پاک میں تقویٰ اور قرار دیا ہے۔ تقویٰ برے باتوں اور برے کاموں سے بچائے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کا خوف اپنا اندر پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت گرامی، روزے کا مقصد صرف بھوکا پیسہ رکھنا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھوکا پیسہ رکھنا ہرگز نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نام پر صرف بھوک اور پیاس ملتا ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، جنہیں قیام لیل کے نام پر رات کا جاگنا ملتا ہے۔ یہ لوگ روزہ تو رکھتا ہے مگر روزے کے روحانے اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتے، اور دوسروں کی وقت خلفی کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ خود فائدہ ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کو ان کے روزے کی ضرورت ہے۔ الغاز، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں ہر مسلمان کو اپنے 11 مہینوں کے محاسبہ کرنا چاہیے اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر یاد خدا بندی کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ ہے، بنے سب کے خاطر جنت کا زینہ، عبادت کی توفیق ایسے خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سب کے پروگرامات ہو گئے، اور بعض بچے ایسے تھے ان کو بہت شوق تھا پروگرام کا، اور وہ بھی پروگرام میں حصہ لیے۔ الحمدللہ ایسا بھی رہا، یہ مکتب ہے اور بچوں کو اسکول کی مصروفیات رہتی ہے تو ہر گھر جگہ پڑتا ہے۔ اب میں بغیر باتوں کو بڑھائی سے نکلا اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام ہوا الحمدللہ بہت حد تک اچھا رہا، اور سارے بچے محنت کر کے آئے، اپنی محنت کے حساب سے بچوں نے بہت کچھ پیش کیا، اور اس کا الحمدللہ اور صاحبوں کے اعتبار سے بچوں کی محنت کو دیکھ کر کے، ان کے بیانوں کو، نعتوں کو دیکھ کر کے الحمدللہ ہمارے جو محلے کے اچھے لوگ ہیں، پیسہ لوگ ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے کافی سارے انعامات جو ہے مہیا کرائے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے مہمان محترم اذان کے بعد بیان کریں گے، اور پھر جو ہے میں مختصر دعا کروں گا۔ دعا کرنے کو ضروری ہے، میں جانتا ہوں کہ کس نے ہمارے انعامات کے دینے میں تعاون کیا، اس کا نام تو نہیں لوں گا، دو چار الفاظ دعاؤں کے لیے ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں بیانات کے بعد 1-2 منٹ دعا کروں گا، اور اذان کے بعد 1 منٹ بیانات ہوں گے، اور پھر انعامات دینے کا موقع ابھی بہت مشکل ہے۔ اگر موقع تو نماز سے پہلے دیں گے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد دیں گے، اور آپ اللہ سے گزارش کریں گے نماز کے بعد بھی رہے، بہت مہربانی ہوگی، حضرات کے سامنے سارا کام ہو جائے گا، بہت اچھا رہے گا۔ ٹائم ہو گیا۔ صرف آواز کے واسطے ہی ہے نا؟ بڑے